اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم صل على محمد وآل محمد زمانہ بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری عزیزان محترم، تقدیر اور دعا کے عنوان پر گفتگو سے میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ تک اور آپ کے ذریعے احباب تک انسانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کروں۔ نہ میں تقدیر کا منکر ہوں اور نہ ہی میں فضیلت دعا کا باغی ہوں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی تقدیر ہی کے سہارے آگے بڑھتی ہے، لیکن ہماری تقدیر نہیں۔ ہماری زندگی اللہ کی تقدیر کے سہارے آگے بڑھتی ہے، اور جو شخص دعا پر یقین نہیں رکھتا وہ خالق کی نظر میں متکبر ہے، مغرور ہے، شقی ہے، دعا کا انکار نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ مستجیب الدعوات اپنے اس دشمن کی درخواست کو بھی رد نہیں کرتا جس کو اپنی محفل سے نکال رہا تھا، راندہ درگاہ کرتے ہوئے بھی اتنا ہی نہیں کہ محفل سے اٹھا دیا تھا، نکال دیا تھا، نہیں یہ بھی فرما دیا تھا کہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ وہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے معبود نکال تو رہا ہے لیکن میری 3 دعائیں ہیں، 3 درخواستیں ہیں، اس کو ذرا پورا کر دے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ مالک مجھے مہلت دے دے اتنی کہ میں وقت معلوم تک باقی رہوں۔ فرمایا منظور ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ جب بھی اولاد آدم میں کسی کی پیدائش ہو تو مجھے بھی صاحب اولاد کر۔ رب العزت نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مستجیب الدعوات کی۔
اب بھی کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ہماری تیسری گزارش یہ ہے کہ مجھے اولاد آدم میں حلول کی طاقت بھی عطا کر دے. اب حلول کی وضاحت کا تو وقت نہیں ہے، بس ایک جملے میں آپ سے عرض کر دوں، یعنی اس کی انٹرنسک موٹیویشن میں ابلیس شریک ہو جائے. کا یہ بھی منظور ہے؟ اچھا یہ تو بتا، یہ جو زندگی مانگ رہا ہے اس زندگی میں کرے گا کیا؟ کہنے لگا پروردگار جب تک رہوں گا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا پروردگار اس کو کیوں مہلت دے رہا ہے، اس کو کیوں زندگی دے رہا ہے؟ یہ تو بہکانے کا اعلان کر رہا ہے. اب اگر آپ تک یہ جملہ پہنچا سکوں، جواب قدرت یہ ہوگا اسی لیے تو مہلت دے رہا ہوں. اچھا ذرا سی تعریف نہیں کریں گے آپ ابلیس کی؟ بہکانا تھا، بہکانا ہی کہا، تبلیغ نہیں کہا. اگر بہکانا ہے تو بہکانا کو، تبلیغ کو نام نہ دو بہکانے کو. لیکن میرے مالک اس نے ابھی انکار سجدہ کیا ہے، تو نے قیامت تک اس پر لعنت کا اعلان کیا ہے. بھئی کتنے اور مسلمانوں میں کتنے ہو تو سب سجدہ کرتے ہیں نا، اس نے تو انکار سجدہ بھی کیا. میرے مالک پھر بھی تو اس کو مہلت بھی دے رہا ہے، اس کی دعائیں بھی قبول کر رہا ہے. عزیزو اب مستجیب الدعوات کی فیاضی بھی دیکھو اور ابلیس کی امید بھی دیکھو. یعنی اب بھی مایوس نہیں ہو رہا ہے، نام ابلیس ہے پھر بھی مایوس نہیں ہو رہا ہے. میرے مالک جب اتنا واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تو اس کو مہلت کیوں دیتا ہے؟ کہ اس نے کافی عرصے تک ہمیں سجدے کیے ہیں نا، ہم عادل ہیں نا. جو ابلیس کو اس کی محنت کا بدل دیتا ہے وہ مسلمان کی دعا کو رد کیسے کر سکتا ہے؟ محمد آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابلیس کا مانگنا دیکھو، اللہ کا عطا کرنا دیکھو. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ کہتے ہیں ہماری دعا کب قبول ہوگی، اور پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب ابلیس کی دعا بھی قبول ہو گئی، دشمن خدا کی دعا بھی قبول ہو گئی، تو اب تو وہ ابلیس سے بھی بڑا ہو. وہ ابلیس سے بڑا ہوگا نا جس کی دعا رد ہوگی. ابلیس کی دعا تو قبول ہو گئی. مالک دے کیوں رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا پہچان لے ہم منتقم نہیں ہیں، عادل ہیں. ہم منتقم نہیں ہیں، عادل ہیں. اس نے کیونکہ کچھ وقت ہمیں دیا ہے، سجدے کیے ہیں، دشمن صحیح دیں گے ضرور. ہمارا اصول ہی یہ ہے، ہم دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی دیتے ہیں. دشمنوں کو محفل سے اٹھا کے دیتے ہیں، دوستوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دیتے ہیں. نعرہ حیدری محمد آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو عزیزو میں تو یہ کہتا ہوں وہ مستجیب الدعوات، بھئی میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں، وہ دعائیں رد کیسے کرے گا؟ ابلیس کی سن رہا ہے، فرزندان توحید کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں. اب یا تو نکال دو قرآن مجید سے یہ آیت
अदूनी अस्तजिब लकुम, मांगो मुझसे मैं दूंगा। ये किसी मुल्ला का वादा थोड़ी है, मुहद्दिस का वादा थोड़ी है, मुअर्रिख का वादा थोड़ी है, सादिकुल वाद और सादिकुल कौल का वादा है। अब देखना यह है कि क्या तुम दुआ को समझे भी हो। अब आपसे एक बात अर्ज करूं, दुआ होती ही वो है जिसका जवाब आए। तो सिर्फ एक आयत आज की गुफ्तगू में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके दिलों का बोझ भी चाहता हूं कम हो जाए। एक दुआ मांगी जकरिया ने, क्या कि मुझे बेटा दे। अभी मेहराब मस्जिद में खड़े थे, क्या हुआ? फनादतहुल मलाइकतु वहुवा कायमुन युसल्ली फिल मेहराब, फरिश्ते ने निदा दी, जकरिया तेरी दुआ कबूल होगी। क्या आप समझे? मैं दुआ का बागी नहीं, दुआ का मुनकिर नहीं, मैं जवाब दुआ सुनना चाहता हूं। और ये जवाब दुआ उस वक्त आपको सुनाई देगा, खुदा की कसम सुनाई देगा, जिस वक्त मालिक के अब्द बन जाओगे। जिस वक्त मालिक के अब्द बन जाओगे। अब शिकायतें नहीं करता, तुम तो अपनी जिम्मेदारी भी, अपनी महरूमी का बोझ भी उस जाते वाला सफात पे डाल देते हो। तो मैंने कभी एक बात कही थी, किसी ने पत्थर को खुदा कह दिया, तुमने खुदा को पत्थर बना दिया। नहीं, आपकी एक जिम्मेदारी है, उसकी तकदीर है, आपकी जिम्मेदारी है। बस गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं, तो आमादा है जो हजरात अब आए हैं, मैं गुजारिश करूंगा जरा थोड़ा सा पहले आ जाए तो हरज क्या है। अच्छा देखिए अज़ीज़ान गिरामी, इस दुनिया में इंसानों का सामना मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से रहता है। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कोई दुश्मन मुकदमा कर देता है, कभी कारोबार में नाकामी या कामयाबी से दो चार होना पड़ता है। लेकिन होता यह है, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है और उसको तीमारदारी की गरज से अयादत के लिए लोग उसके पास जाते हैं, और अगर वो अच्छा हो गया, दुआ कीजिए परवरदिगार तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फरमाए। अगर वो अच्छा हो गया तो मरीज के लवायकीन आपको ये कहते हुए नजर आएंगे, हमने बेहतरीन डॉक्टर का इंतखाब किया था, सेहत तो मिलना ही थी। और अगर खुदा न खास्ता मरीज गुजर गया तो कहते हैं हमने तो बेहतरीन इलाज किया, अल्लाह नहीं चाहता था कि इसको सेहत मिले। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो मेरे हम असर लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। हमारा एक मुआशरा था जिसको छोड़ के आए हैं, और मुझे नहीं पता अब भी कहीं ये फिक्र हो, लेकिन अगर है तो बातिल है। ख्वाहिश यह है कि बेटा पैदा हो, औलादे नरीना पैदा हो, लेकिन कुदरत की यह चाह कि बेटी अता कर रहा है, बेटियों पर बेटियां अता कर रहा है। तो जब बार बार बेटियां पैदा होती हैं तो अब वो माशरती दबाव को आप महसूस कर सकते हैं। मैंने कहा जो उस एज ग्रुप पे हैं तो वो महसूस कर सकते हैं। तो जो मिलने वाली खवातीन हैं वो उसको भरोसा, उसको दिलासा देती हैं, तसल्ली देती हैं, भाई क्या कर सकती हो, अल्लाह की मर्जी यही तो है। चलो एक मिसाल और दे देता हूं, फिर बात आगे बढ़ते हैं। मैं अपने को बहुत आसान करना चाहता हूं। मुकदमा हो गया, मुकदमे में कामयाबी हो गई। जब कामयाबी हो गई
انہوں نے کہا صاحب مبارک ہو مقدمہ جیت گئے. کہا کیسے نہ جیتتا, میرے پاس کوئی پیسے کی کمی تھی, بہترین وکیل کھڑا کیا تھا. لیکن اگر مقدمہ ہار گئے تو کہیں گے رب العزت کو یہی منظور تھا. اب یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی کامیابی کو اپنی کاریگری اور ہنرمندی کا نتیجہ کہتا ہے. اپنی کامیابی کو اپنی ہنرمندی اور کاریگری کا نتیجہ قرار دیتا ہے, اپنی محرومی کا ذمہ دار پروردگار کو ٹھہرا دیتا ہے. میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ قرآن نے آواز دی, قرآن مجید نے آواز دی. سنو, ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تو بہت معاف کرتا رہتا ہے, مصیبتیں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے آتی ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبت آئی ہے نا ہم نہیں لائے. پھر کہہ رہا ہوں فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں سے آئی ہے. پھر کہتا ہے وہ یعفو عن کثیر, وہ تو اکثر باتیں درگزر کر دیتا ہے. میرے ساتھ ہیں تو پھر آپ سے کہتا ہوں کہ پھر اس بات پر عرق ندامت پیشانی پر آتا نہیں, اس بات پر فخر اتنا ہوتا ہے. اب ایک نام لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ شعراء کرام سے, شمشاد جعفری صاحب تھے, اتنا ناز ہے اس فلسفے پر کہ کہتے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی جا رہا ہے, اوپر سے کسی نے پانی پھینک دیا, کیا کہے گا وہ؟ گیلا ہو گیا, ویٹ ہو گیا. کیا کوشش ہوگی؟ خشک ہو جائیں کپڑے. کسی اور نے پانی پھینکا, اب اتنا پانی گرا اوپر, اب وہ کہتا میں گیلا ہی نہیں ہو رہا. کتنا آسان کیا جائے. وہ کہے گا میں گیلا ہی نہیں ہو رہا. بھائی نہیں, تمہارا احساس ہی مر گیا ہے. رنگ سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنگ. یہ کیا بات کہہ دی مرزا اسد اللہ غالب نے. اچھا, پھر اس پر ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں, میں اس لفظ سے بچنا چاہ رہا تھا, جس جملے میں لگے آپ لگا لیجیے گا. ڈھٹائی سے کہتے ہیں اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے. یہ جو بچہ بیٹھا ہے نا, اس کو پی ایچ ڈی کے امتحان میں بیٹھاؤ, اس سے کوئی تھیسس لکھے, ماسٹر کے امتحان میں بیٹھائیں یونیورسٹی بھیج کر, بیٹھنے دیں گے وہ اس کو؟ اللہ کے امتحان میں ابراہیم جیسے برگزیدہ آتے ہیں, عام بندے نہیں آتے. وہ امتحان لے گا. کبھی سوچتے بھی نہیں, تم غور بھی نہیں کرتے. مباہلے میں پنجتن جا رہے تھے نا, کیا سلمان سچے نہیں تھے؟ سچے نہ ہوتے تو میدان مباہلہ میں چادر بچھانے کے لیے اللہ کے رسول سلمان کو نہ بھیجتا. کبھی سلمان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. کیوں؟ سلمان جانتا ہے امتحان نصاب کی بنیاد پر ہوتا ہے. جن کا امتحان ہوتا ہے ان کا نصاب بہت مشکل ہوتا ہے. اور لوگوں نے خواہش کی ہر ایک کا امتحان نہیں لیتا اللہ. نہیں بھائی, اللہ جب امتحان لیتا ہے نا, خلیل بھی بنا چکا ہو, میرے ساتھ رہنا, خلیل بھی بنا چکا, نبی بھی بنا چکا, رسول بھی بنا چکا. اب کہتا ہے اس قابل ہو گئے ہو ابراہیم, ہم تمہارا امتحان لیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ. امتحان یا ذا علمی کی بنیاد پر, یا محض کسی آنے والے وقت کے لیے جیب میں کچھ آ جائے. دیکھیں, پیسے کی ضرورت تو مجھے نہیں تھی, میں نے سوچا آزماؤں ذرا دوست کو. کیوں؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے یہ مشکل میں کھڑا ہوگا میرے ساتھ یا نہیں.
اللہ تو علام الغیوب ہے. وہ ان بندوں کا امتحان دے گا. کہنے کہ وہ اس لیے کہ دکھ درد سے اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کتنی تھیوریز ہیں جو دی جا رہی ہیں اور یہ سب ملیں گی آپ کو. میں تو کتاب کا بھی نام لیتا جاؤں, مفسر کا نام بھی لیتا جاؤں, مفکر کا نام بھی لیتا جاؤں, اور بتاتا جاؤں کس کس نے کہاں کہاں کیا کیا کہا اور کیا کیا لکھا. جو آشنا نہ ہوا مصیبت کا, جو درد و غم کا کبھی شکار نہ ہوا, جو نہ درد و غم کا کبھی شکار ہوا, جس پہ کبھی نہ کوئی وقت پڑا, جو نہ اٹھ اٹھ کے راتوں کو سویا, اسے کیا معلوم دعا کیا ہے. وہ نہیں جانتا خدا کیا ہے. یہ ہے آپ کی مشرقی شاعری. حضور و ملال, اس سے شاعری چمکتی ہے, اس سے شاعری میں آبوتاب آتی ہے. بھائی ٹھہر جانا. اب سنو, قرآن نے کہا, میں نے کل آیت پڑھی تھی اور آج ایک اپنی غلطی کی اصلاح کر رہا ہوں. میں نے سبقت لسانی میں یہ کہہ دیا آپ سے کہ سورہ نحل کی 124ویں آیت ہے. نہیں, یہ 112ویں آیت تھی. اس روز مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے اسی وقت بتا رہے ہو. یہ جب ہوگا جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں گے. اچھا, جو آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ ایک قریے کی مثال پیش کرتا ہے کہ جو اطمینان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. یَأْتِیَا رِزْقُهَا غَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ. ان کا رزق ہر طرف سے چن چن کر کھچ کھچ کر ان کے شہر میں اس بستی میں آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار شروع کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پھر اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا. یہ مزہ ہم نے اپنے مزاج کی بنا پر نہیں, بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, جو کچھ یہ کر رہے تھے اس لیے ان کو مزہ چکھایا, بھوک کا اور خوف کا. تو ایک بات طے ہو گئی نا. اب چاہیے کیا تھا ان کو, اس بستی والوں کو جن کا رزق اڑ گیا تھا, بند ہو گیا تھا, فاقے ہونے لگے تھے, خوف آ گیا تھا, کیا چاہیے تھا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ہوا کیا یہ. اچھا, یہ بھی سورہ آل عمران 164 ہے کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کہنے لگے قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا, یہ کیا ہو گیا؟ محمد ان سے کہہ دو, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اس کے ذمہ دار تم ہو. یاد رکھنا, کائنات میں کوئی چیز حادثہ یا اتفاق نہیں ہوتی. ابھی میں بات کرتا ہوں, حادثہ یا اتفاق نہیں ہوتی. تمہیں جس کی وجہ معلوم نہ ہو سکے تم اس کو اتفاق کہہ دیتے ہو. یہ کائنات کاز اینڈ ایفیکٹ, علت اور معلوم کے اصول پر کام کر رہی ہے. یہ جو خیالات ہے نا کہ صاحب وہ غم سے انسان نکھرتا ہے, غم سے انسان بنتا ہے, غم سے انسانی نفس اللہ سے قریب ہوتا ہے, حضور و ملال سے. کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے تم نے کہ اپنی ماں اپنے بیٹے کو جلتے چولہے پر بٹھا دے, جب یہ اس کے پیر جلیں گے تو اٹھا لوں گی گود میں تو یہ مجھے اور زیادہ چاہنے لگے گا؟ تمہیں دیکھا کسی بات کو کہ تعلقات کی بنا پر پولیس آفیسر سے کہہ کے ناخلف بیٹے کو جیل میں بند کرا دیا ہو کہ یہ میری اطاعت نہیں کرتا, اس کو بند کرا دیتا ہوں, جب ابا یاد آئیں گے تو میں اس کو چھڑوا لوں گا, پھر تو یہ میری اطاعت کرنے لگے گا. نہیں, نافرمان اولاد ماں باپ کو بھوکا پیاسا بھی چھوڑ جائے تو وہ اولاد کے لیے ہمیشہ عافیت و راحت کی دعا مانگتے ہیں. یہ ماں باپ ہے مجازی خالق, تو وہ خالق حقیقی کیوں چاہے گا؟ زندگی نہیں کبھی جہنم کے فلسفے پر 10 روز تک بات کروں گا. وہ کیوں چاہے گا؟
سورہ بقرہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ، اسی طرح یاد کرو جیسے تم اپنے آبا کو یاد کرتے ہو. كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ، اللہ کو کیسے؟ باپ کی طرح یاد کرو. کیوں؟ ماں باپ کی محبت اولاد سے قطرہ ہے، اللہ کی محبت مخلوق سے سمندر ہے. كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ، تم نے تقدیر کو سمجھا کیا ہے؟ ہم بندوں کو ستانے کے لیے تقدیر کا نظام لائے. تم نے اس میں سے نکالی ایک شب قدر، اور وضاحت کرتا ہوں شب قدر کا منکر نہیں ہوں، لیکن شب قدر کی راتوں میں جاگ کر بھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ نے نظام جبر بنانا ہوتا تو دعا کا موقع کیوں دیتا. وہ تو کہہ رہا مانگو مانگو. ذکرکم آبائکم. اب سوچتے چلنا پہلی بات کیا حکمت ہے، کیا انسانیت ہے. اور یہ تو انسانوں کے ابتدائی دور کے نقوش ہیں جو ابھی تک مائنڈ سیٹ پر ایسے چھائے ہوئے ہیں اور اس کو مذہبی اجارے دار نکلنے نہیں دیتا. کیوں؟ اللہ کون ہے؟ رسول نے کہا بس یوں سمجھ لو باپ کی طرح ہے. سن لیا لوگوں نے؟ پھر آئے اللہ کون ہے؟ باپ کی طرح. کا ذکر کون؟ آبائکم، سورہ بقرہ. اچھا یہ تو بتائیے اللہ کے بارے میں کچھ اور بتائیے. کیا بتایا تو باپ کی طرح ہے؟ رکو، باپ ایک ہوتا ہے یا زیادہ ہوتے ہیں؟ یہی تو توحید ہے. اب کیا کیا باپ نے؟ محنت کی، روزگار میں مصروف ہوا، دولت لایا، بچہ پیدا ہوا، اس کو اسکول بھیجا، پڑھنے لگا بچہ، یہاں تک کہ وہ گریجویٹ ہو گیا ہائی اسکول سے. جب وہ گریجویٹ ہو گیا نا ہائی اسکول سے، تو باپ نے بٹھا کے پوچھا بیٹا تو نے ہائی اسکول تو کر لیا ہے، اب مجھے یہ بتا دے تو بننا کیا چاہتا ہے. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کب بتا دیے اچھا ہے تیرا ایڈمیشن بیلر میں کرا دوں گا. میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں ہم UTD میں کوشش کریں گے، UNT میں کوشش کریں گے. کیا ہے؟ باپ پوچھ رہا ہے. باپ ہے نا بھائی. کہہ دیتا میں چاہتا ہوں تو ڈاکٹر بنے. جب باپ اولاد کو شعبے کے انتخاب کا حق دیتا ہے تو اللہ بندوں کو حق دیتا ہے کیسے بننا چاہتے ہو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم تو یہ بتا دیتے ہیں، باقی تیرا کام ہے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ تو شب قدر ہے کیا؟ ذرا اس کو سوچو. جو باپ نے بیٹے کو بٹھا کے پوچھا نا تو بننا کیا چاہتا ہے؟ عزیزوں بس شب قدر کے ان لمحات میں اللہ بندوں سے یہ سننا چاہتا ہے یہ خود کیا بننا چاہتے ہیں. نہیں بناتا، تم کیا بننا چاہتے ہو. لیکن ہم تو بھول گئے. کیا بھول گئے؟ سورہ احزاب پہ آ رہے شاید ہوا اِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا زمینوں پر، آسمانوں پر، پہاڑوں پر. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اس کو اٹھا لیا. سمجھا؟ اس لیے اپنا موازنہ ان لوگوں کی، ان مخلوقات کی، ان چیزوں کی طرز حیات سے نہ کرو
جو اس امانت کو نہیں اٹھا سکے، تم نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے۔ ذمہ داری کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، اور معلوم نہیں آج کتنا وقت اور دیا جا سکے، لیکن یہ بات بہت توجہ سے سنیے گا اور یہاں سے ہم پھر متصل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، انسان جب اس دنیا میں آیا، بات اب شاید بار بن جائے لیکن کرنی مجھے ضرور اس لیے ہے کہ عنوان کا تقاضا پورا ہو جائے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے چاروں طرف محیط جنگلات تھے، بلند و بالا پہاڑ تھے، اس کے سامنے تلاطم خیز سمندر اور اس کی دہشت انگیزیاں تھیں، دوسری طرف ندی نالے تھے، عظیم الجثہ جانور تھے، زیر زمین زلزلوں کے افریت تھے، اور سر پر بجلی کی ناگنیں تھی۔ خوفزدہ تھا، ڈرتا تھا، اسے علت و معلول کا فلسفہ معلوم نہیں تھا، اسے کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری پتہ نہیں تھی، ڈر گیا، گھبرا گیا، ناتواں انسان، گہرا سمندر، کمزور انسان اور قد و قامت والے پہاڑ۔ تو اس وقت اس کی سمجھ میں یہ آیا، جس چیز سے اسے خوف محسوس ہوا اس کو اس نے معبود سمجھ لیا۔ آپ بالکل خاموش ہو گئے، میں تو آگے بھی چل سکتا ہوں، صلوات پڑھ دی۔ دیکھیے، عنوان بھی نہیں بدلوں گا اور بات بھی بدل سکتا ہوں، سباب پر منحصر ہے، توجہ رہی۔ یہ انسان کا پہلا عہد تھا، اس کو کہتے ہیں عہد پرستش۔ اینتھروپولوجی کے طالب علم کی حیثیت سے ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، یہ تھا عہد پرستش۔ صبح ہوئی، ایک آگ کا گولا مشرق سے طلوع ہوا، یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بجلی چمکنے لگی، یہ سجدے میں گر گیا، سامنے آ کر ایک عظیم الجثہ جانور کھڑا ہوا، یہ رحم کی درخواست کرنے لگا، آگ کے شعلے دیکھے، یہ اگنی کا پجاری بنا، زور دھمک سے بارش ہونے لگی، اندر دیوتا کا تصور آیا۔ اب جو حضرات تاریخ سے شغف رکھتے ہیں، اور کبھی بات کروں گا اینتھروپولوجی پر کہ انسانوں پر کتنے عہد گزرے، تو آپ سے عرض کر دوں، یہ اب ہو گیا کہ یہ بت مانتا ہے، یہ گائے مانتا ہے، یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ صلیب مانتا ہے، نہیں، ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ہر وہ چیز جو اس پر حاوی تھی یہ اس کو سجدہ کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ ہے، ان کے آگے روئیں گے، گر گرائیں گے، درخواست کریں گے تو یہ ہماری سن لیں گے۔ کون سا عہد ہے یہ؟ عہد پرستش، ورشپ والی ہے۔ اس کے بعد جب ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے ستارے کے آگے، بارش کے آگے، پہاڑ کے آگے، سمندر کے آگے، تو کبھی تو مرضی کی بات ہو گئی اور کبھی مرضی کی بات نہیں ہوئی۔ مثلا بجلی چمکی، یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، گر گڑائے، رحم کی درخواست کی کہ نہ برسے، وہ پھر برسا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، ہم نے تو ہاتھ بھی جوڑے تھے، ہم نے تو درخواست بھی کی تھی، یہ پھر برس رہا ہے۔ تو اس انسانوں کی اس چھوٹی سی آبادی میں کچھ زیرک لوگ نکلے، انہوں نے کہا ایسے تھوڑی سنیں گی یہ چیزیں تمہاری آوازیں، ہم بتاتے ہیں ان کو کیسے پکارو۔ یہ دوسرا عہد تھا جس کو عہد سحر کہتے تھے۔ یہ ٹونے ٹوٹ کے جادو کا تصور یہاں سے آیا۔ پہلا عہد عہد پرستش، دوسرا عہد عہد سحر۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی تجوریاں بڑھنے لگی، لیکن پھر بھی ساری مرادیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن انہوں نے ایک نظم و ضبط دیکھا، ستارہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے۔ اب ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر ایک بڑا حصہ انسانوں کی آبادی کا سورج، چاند اور ستاروں کا پجاری بن گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول سے ناواقف تھا، جب علت و معلول کو نہیں جانتا تھا، جب عقل سے کام نہیں لیتا تھا،
پھر تیسرا ایت شروع ہوتا ہے جہاں سے آواز وحی آتی ہے. آواز وحی کا تقاضا یہ تھا، یعنی انبیاء یہ چاہتے تھے کہ لوگ عقل سے سوچنے کا کام دیں کہ جو قوتیں پیدا کی گئی ہیں ان کو تم سے خوفزدہ ہونا چاہیے، تم کو ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کبھی آپ حضرات نے اگر نہ پڑھا ہو تو ترجمہ دیکھنا، جو چاند کو دیکھ کر دعا پڑھتے ہیں، جو سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت آپ نمازیں پڑھتے ہیں، پورا فلسفہ ہے. یہ اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے نماز. دعا الفاظ یاد کر لینے کا نام نہیں ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کا نام ہے. انبیاء ہے. نو سے اب دور شروع ہوتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح. سورہ شورى ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام سے پہلے شریعت نہیں تھی. اب جب حضرت نوح علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے پیغمبر کو دیکھ کر پہلا خیال جو ان کے ذہن میں آیا اور پہلا جملہ جو ان کی زبان پر آیا، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے. لہذا وہ زیرک جو دونوں طبقوں کے تھے، دونوں گروہوں کے تھے، وہ جمع ہوئے. اب ستارہ پرستوں کا ایک گروہ بنا، چاند پرستوں کا ایک گروہ بنا، سورج پرستوں کا ایک گروہ بنا. ٹھیک ہے عزیزان محترم، میرے ساتھ ہے. اب گروہ بننے لگے. اب جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین. ایک مذہب ہے جس کا ذکر کر رہا ہے قرآن. صابی یہ کون تھے؟ یہ ستارے کو پوجا کرتے تھے. اچھا، یہ دیکھنے کے بعد وہ جو کہان تھے وہ پیچھے کیسے رہ جاتے؟ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی تمہاری ساری باتیں کم مانتے ہیں. تو وہ ایک مرتبہ پھر ایک انقلاب آیا. یہ میں بہت جلدی سے چند جملوں میں ساری بات کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس سارے انقلابات کے بعد اب کتنے مذاہب ہیں؟ ستارہ پوجنے والے لوگ، چاند پوجنے والے لوگ، سورج کو سجدے کرنے والے لوگ. ایسے میں پروردگار عالم نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ جن کے آگے سر جھکا رہے ہیں ان کے خدا نہ ہونے کی کوئی دلیل پیش کر دی جائے. اب دلیل پیش کی. اب میرے ساتھ رہنا بھائیو. اب دلیل پیش کی. سورہ انعام 76ویں آیت. فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا قال ھذا ربی. ابراہیم نے ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب تارا ڈوب گیا تو کہنے لگے قال لا احب الافلین. ڈوبنے والا میرا پروردگار نہیں ہو سکتا. ایک درخواست کرتا ہوں، جملے پر پھر ذرا سا غور کر لیجیے. سبحان اللہ کہیے، شکریہ. لیکن سنیں، ھذا ربی، ھذا اللہ نہیں کہا. کچھ زخم تو ہمیں بھی ہے نا، مجھے بھی لگے میں بات زخم. ھذا ربی، یہ میرا پروردگار. فلما افلا قال لا احب الافلین. اچھا پھر کیا ہوا؟ فلما راى القمر بازغا، پھر روشن چاند کو دیکھا. ابراہیم کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا. فلما راى الشمس بازغة، پھر ابراہیم نے سورج کو دیکھا. قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ضرور میرا خدا ہے. ستارہ چھوٹا تھا نا، چاند تھوڑا سا بڑا تھا، سورج تو سب سے بڑا ہے. ھذا ربی ھذا اکبر. فلما افلت، پھر سورج بھی ڈوب گیا. کہنے لگے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو. ابراہیم نے تینوں دلائل، ابراہیم کی پیدائش کا واقعہ جب کار سے نکلے نا وہاں دیکھا تو اس طریقے سے ابراہیم نے یہ مکالمے قائم کیے. اچھا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جانا. ابراہیم نے یہ تینوں باتیں جو کہی ہیں یہ صحیح ہے؟ ستارہ خدا ہے کہا تو نا ایک مرتبہ، کہا تو ایک مرتبہ چاند خدا ہے، صحیح ہے؟ نہیں تھا. لیکن ابراہیم نے کہا. یہ تینوں باتیں حقیقت کے خلاف ہے نا.
ہم نے سنا ہے کہ جو خلاف حقیقت بیان دے وہ جھوٹا ہوتا ہے. ابراہیم نے تینوں بیان حقیقت کے خلاف دیے. آواز دی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم سچا نبی تھا. کیا مطلب ہے؟ ابراہیم ایک مقصد کے حصول کے لیے اپنے اوپر کیفیت تقیہ کو طاری کر رہے تھے. تو تقیہ نہ بزدلی ہے نہ کفر ہے، سنت ابراہیمی ہے. محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً میں آج بہت خستہ تھا، تھکا ہوا تھا اور ارادہ کر کے بیٹھا تھا کہ بس 10 بجے بات ختم کر دیں گے. بولتے ہوئے مجھے تھوڑی سی زحمت بھی ہو رہی ہے اور یہ ایام کل کچھ تقریر میں نے زیادہ وقت لے لیا تھا. یہ خواہش بھی تھی کہ 10 بجے تک بات ختم ہو جائے، لیکن طبیعت ایسی ہے کہ دل نہیں چاہتا بخل کرنے کا جب اس منزل تک آ جائیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو 10-12 منٹ ستارہ پرستی باطل کر دی، قمر پرستی باطل کر دی، شمس پرستی باطل کر دی. اب کیا ہو؟ کیا ہو؟ انسان کو طاقت کا مرکز بناتے ہیں. تو ایک پیدا ہو گیا فرعون کی طرح کا. کون؟ نمرود. اس نے کہا میں خدا ہوں. الم ترا، سورہ بقرہ 258 ہے. الم ترا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. دیکھا تم نے اس کی طرف؟ کس کی طرف؟ اس کی طرف جو ابراہیم سے حجت کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا اس کے اللہ کے بارے میں. ان آتا اللہ الملک، اس بات پر کر رہا تھا کہ اس کے پاس حکومت ہے. کیا کہنے لگا؟ ابراہیم بتاؤ تو تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ قال ربی الذی، پھر اور ہے کون؟ میرا رب. بھائی اگر یہ یاد رہے گا تو اگلے جملے میں آپ کو لطف آئے گا. یہ نہیں فرمایا اللہ. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے. وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. قرآن ہے انا وہی وہ ہوئی. قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت اور دوسرے کی لیے بھی سزا کا فیصلہ نہیں پتا. ایک کی رہائی کا حکم دیا اور دوسرے سزائے موت کے مجرم کو اس نے سزائے موت کا حکم دیا. کہ دیکھو ابراہیم کے کام تو ہم بھی کر لیتے ہیں. اب ابراہیم کہتے میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. اگر تو خدا ہے تو ذرا مغرب سے سورج نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا. بات تو میں نے کہہ دی، تقریر تو میری تمام ہو گئی. تو دربار نمرود میں ابراہیم نے یہ دلیل قائم کی کہ میرا رب وہ ہوگا جو سورج کو مغرب سے نکال دے. یہ قائم کر دی ابراہیم نے. اب میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا. ٹھہرنا، اگر نکال دیتا نمرود جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماننا پڑ جاتا نا، تو پتا چلا جو نکال دے. اب یہ مسلم صاحب نے کہہ دیا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا ماننا پڑے گا نا. جو بھی نکال دے لوگوں کو بڑا اعتراض ہے. یہ رب کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں. عبد المطلب جا کے کہنے لگے انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں. سبحان اللہ. نہیں بھائی ٹھہر جائیے ذرا. کیا نہیں لکھا شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں؟ من کانا عبدن سارا ربن، جو عبد بن جاتا ہے وہ رب ہو جاتا ہے. جب عام مومن عبد
بن جائے رب ہو جاتا ہے جو کلے ایمان ہو. محمد آل محمد اور اس ایک واقعے میں تم کو تقدیر بھی ملے گی, دعا بھی ملے گی. کیوں؟ ابراہیم نے تو یہی کہا تھا نا, سورج میرا رب ہے سب سے بڑا ہے, سمجھا رہے تھے. علی نے یہ نہیں کہا کہ دلیل دے. بھائی یہی تو احسان ہے انسانیت پہ محمد کا اور علی کا. اور ایک بات اور کہہ دوں, گھبرایا نہ کرو اس بات پر, یہ جو قرآن مجید میں ان کو بشر 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 کہا گیا, کبھی کروں گا بات. اس وقت مجھے صرف کہنا, اللہ تو بتانا ہی یہ چاہتا تھا انسان تو ہوتا ہی وہ ہے ارضی اور آسمانی قوتیں جس کے اختیار میں آ جائے. بس تو بات اتنی سی تھی کہ سرکار ختمی مرتبہ نے مولا کائنات کو کسی کا اپنے شہر سے باہر بھیجا. آپ کو پتا ہے میری عادت نہیں ہے واقعات بیان کرنا. آپ تشریف لائے, سوچا کہ پہلے سرکار کی خدمت میں حاضری دوں اور جا کر کے جس کام سے بھیجا ہے اس کی رپورٹ پیش کروں. تو آپ آ گئے اور بیٹھے. سرکار ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کے زانوں پر سر رکھ دیا. تو محبوب کے زانوں پہ سر آئے تو نیند تو آئی جاتی ہے, آنکھ لگ گئی. ادھر وقت عصر ہو گیا. یا علی نماز پڑھ لو تھا. کیوں جناب, جو کبھی اول وقت نماز نہیں پڑھتا اس دن ضرور اول وقت میں پڑھتا ہے جس دن مجلس ہوتی ہے. یاد رکھنا, نماز میں قصر ہے, نماز میں چھوٹ ہے, اہل بیت کی محبت میں قصر نہیں ہے. بھائی 4 نہ پڑھ سکو 2 پڑھ لو, اگر مسافر ہو رسول کو اتنا مان لو. نہیں, رسول کو تسلیم کرنا ہے. وما محمد الا رسول. اب رسول سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں, آنکھ کھلی. علی کا چہرہ دیکھا. جب جملہ پوچھا, سوال دریافت فرمایا نا میرے آقا نے, یا علی اصلیت العصر, تم نے عصر پڑھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے, میرے لیے درست نہیں تھا, مناسب نہیں تھا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے. سورج ڈوب گیا تھا, اندھیرا چھا گیا تھا, نماز مغرب کا وقت ہو رہا تھا. آ گئی نا لوگوں کے ہاتھ میں ایک بات, اس لیے ایک بات کہتا ہوں, ہمارے جیسے گنہگاروں پہ جو چاہے تہمت لگاؤ, لیکن ہمارے ایمان کی عظمت پر فطرت بھی یہ فرق نہیں پڑنے دیتی. اب رسول نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. میں نے کیا کہا تھا آغاز گفتگو میں, دعا ہے ہی وہ جس کا جواب آئے. اللہم ان کانا علی فی طاعت کا و طاعت رسول کا. بھائی اطاعت کا معیار دیکھنا, آپ رسول معیار اطاعت دے رہے ہیں. اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو علی کے لیے ڈوبے ہوئے آفتاب کو پھر سے پلٹا دے. ادھر دعا ہوئی, ادھر دوبارہ سے دن طلوع ہو گیا. چلتے ہیں آگے ذرا آرام سے. ایک بات تھوڑی سی اور سن لو, کہاں سے نکلا سورج؟ مغرب سے. نکلتا کہاں سے ہے؟ فاتح بہا من المغرب, نکال مغرب سے. یاد ہے نہیں؟ اسی لیے ابراہیم نے رب کہا تھا, اللہ نہیں کہا تھا. نہیں دیکھو
ابو القاسم کشیری نے، علامہ عبدالعلی ہروی نے یہ لکھا کہ اگر علی اجازت نہ دیتے تو سورج کھڑا رہتا، کبھی واپس نہ جاتا۔ سورج واپس آیا، علی نے اشارہ کیا، سورج پھر ڈوبا۔ آپ نے سوچا نہیں بھائی، سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ تو مشرق کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے سورج نکلے اس کو مشرق کہتے ہیں۔ علی نے مغرب سے سورج نکالا، دو مشرقیں ہو گئی نا۔ جہاں سورج ڈوبے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب۔ علی نے نکالا مشرق سے، اب ڈوبا کہاں؟ جہاں سے نکلتا تھا۔ جہاں ڈوبے اس کو مغرب کہتے ہیں، دو مغربیں ہو گئی نا۔ یہ مغربین کا لفظ بہت بھاری لگتا ہے کچھ لوگوں کو۔ اب آپ سے کہتا ہوں دو مشرقیں ہو گئی، دو مغربیں ہو گئی۔ اب پڑھو قرآن، رب المشرقین و رب المغربین۔ اب شاید کوئی سوچ رہا ہو کہ رب المشرقین والمغربین تو اللہ ہے۔ نہیں، اللہ رب المشرقین نہیں، وہ ہے رب المشارق والمغارب۔ علی رب المشرقین رب المغربین، نکالا آفتاب کو۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، حیات علی میں دو مرتبہ ہوا ہے۔ جب واپس آ رہے تھے جنگ سے، دیر ہو گئی، واپس لے آئے۔ اب سمجھنا وہی کی قوت کیا ہے۔ دو آیت تو بتا چکا نا، عہد پرستش، عہد سحر، عہد وحی۔ وہی اس دور کو کہتے ہیں جب قوانین فطرت کسی کے تابع ہو جائے۔ اس لیے قانون بنانے کا حق کسی غیر معصوم کو نہیں ہے۔ کیوں؟ غیر معصوم مجبور ہوتا ہے، معصوم متصرف ہوتا ہے۔ سمجھے نا؟ نماز کیوں رہ گئی صاحب؟ قضا کیسے ہو جاتی ہے نماز سردیوں میں؟ رات ہو گئی، حالانکہ کہو گے یہی سورج تم سے افضل نہیں ہے، تم سورج سے افضل ہو۔ اگر سورج انسانوں سے افضل ہے تو پھر تمہاری بات ٹھیک، لیکن اگر انسان سورج سے افضل ہے تو ماننا پڑے گا جب تک اس کائنات میں نبی و علی نہ ہو انسانیت نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ جنگ میں سورج پلٹ آیا، پھر واپس سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک زمین آئی، وہاں قیام کیا۔ کہتے ہیں مولا کائنات نے ایک مرتبہ زمین سے ایک لکڑی اٹھائی، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص زمین آ گئی ہے۔ علی رکے، ایک لکڑی اٹھائی، ایک نشان بنایا، فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں مظلوم کا خیمہ لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مظلوم کا بھائی مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جب مظلوم کے بیٹے کے سینے میں پرچھی لگے گی۔ ایک مرتبہ سلطان کربلا حسین ابن علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا بس اتنی گزارش ہے، جب مظلوم کی بہن آپ کو پکار رہی ہو تو بابا نجف سے کربلا آ جانا۔ یہ زمین کربلا تھی، اور زمین کربلا پہ جس وقت مظلوم نے اور مظلوم کی بہن نے قدم رکھے، ایک زرد غبار اڑا اور بی بی زینب کے طیب و طاہر گیسو آلودہ ہوئے۔ فرمانے لگے فضا میرے ساتھ نبی کی امانتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ زرد غبار اڑا ہے، ذرا میرے بھائی کا تو بنا رہا یہ غبار کیسا اڑا۔ عزیزوں کبھی زینب کے گیسوؤں تک پہنچا، زہرا کی چادر تک پہنچا، قبر رسول تک پہنچا، ریش رسول تک پہنچا۔ آ گئے سر، کیا بات ہے؟
بھیا جیسے قدم رکھا ہے نا زمین پر غبار اڑا ہے. بھیا یہ علامت. ایک مرتبہ فرمانے لگے بہن جب سے یہ زمین خلق ہوئی میرے لیے میں اس زمین کے لیے. زینب تم نے تو بہت بڑے معرکے کو سر کرنا ہے. زینب میں اور تم مل کر اس زمین کو کربلا سے کربلائے معلیٰ بنائیں گے. تسلی دے دی. اس کے بعد پھر باہر تشریف لائے. بنو اسد فرمایا ہم تمہاری زمین خریدنا چاہتے ہیں. رجال اسد نے ہاتھ جوڑے. مولا ہم آپ کے غلام, یہ زمین بھی آپ کی, لیکن مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جو بھی اللہ کے برگزیدہ اس زمین پر آیا کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہوا. مولا یہاں قیام نہ کریں. فرمایا کہ مجھے اسی زمین پر قیام کرنا ہے اور ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے, مارے جانے کے لیے آئے. زمین خریدی. پھر فرمانے لگے اے رجال اسد بس تم سے اتنی گزارش ہے جب ہمیں ہمارے قاتل ہمارے لاشیں چھوڑ کے چلے جائیں تو آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. بنو اسد کے مرد چلنے لگے. فرمایا جہاں رہے ہو گھروں پر جا کر اپنی بیویوں کو بھیج دینا, بتا دینا زینب کے بھائی نے بلایا ہے. گھر پہنچے اور تھوڑی دیر میں زنان اسد خدمت امام میں حاضر ہو گئی. فرمانے لگے زنان اسد ہو سکتا ہے دنیا کی کسی مصلحت یا مجبوری کے تحت تمہارے مرد ہماری لاشوں کو دفن نہ کر سکیں. اگر ایسا ہو تو تم اس زہرا کی اولاد پہ احسان کرنا اور آگے ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا. جب چلنے لگی نا عورتیں تو ایک مرتبہ کہنے لگے گھروں پہ جا کے اپنے بچوں کو بھیج دینا کہ اصغر کے بابا نے بلایا ہے. تھوڑی دیر میں بچے حاضر ہو گئے.